बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आपको हम बता दें और अपने देखने वालों को भी बता दें, वैसे आपको तो पता ही होगा कि आपकी एक पेशगोई जो है कि वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी है। 13 दिन पहले आपने हमारे साथ एक वीलॉग किया था जिसमें आपने जंगों के हवाले से कहा था कि मैं जंगें देख रहा हूँ। नाजरीन, आज हमने क्लिप निकाला है उसामा साहब का। 13 दिन पहले वो वीलॉग अपलोड भी हो गया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन उन दोस्तों के लिए जो हमें अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि जी आप सिर्फ कहते रहते हैं उसामा साहब की पेशेंट को ये दुरुस्त हो गई, वो दुरुस्त हो गई, कभी क्लिप भी लगा दिया करें, तो हमने खास तौर पे उनके लिए वो क्लिप निकाल लिया है। हम पहले आए वो वीडियो देखते हैं, वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद उसामा साहब से बात करते हैं। जनवरी बस अल्लाह खैर से गुजारे। उसके बाद पता नहीं नाजरीन को, अब मुझे कई दफ़ा मुझे लगता होता है कुछ चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। बता दें, कुछ बता दें, कुछ ना फिर बताएं। मुझे वही होता है कि मैं एक मौत के फरिश्ते की तरह ही मशहूर ना हो जाऊं कि मैंने कोई अच्छी बात बतानी नहीं क्योंकि मेरे पास अच्छी होती आप नहीं है। हाँ, लोगों को आप सच्चाई असल में कड़वी होती है उसामा साहब, लेकिन बताना ही वही चाहिए मेरे ख्याल है। मुझे जंगें नज़र आती हैं। अच्छा। और मुझे ये भी लगता है कि आगे आने वाले जो भी दिन है उसमें कोई बेहतरी नहीं है फिलहाल जब तक जंग नहीं आनी। जी उसामा साहब, आपका क्लिप भी हमने लगा दिया जंगों के हवाले से, आपकी पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी है। क्या कहेंगे आप, हालात क्या देख रहे हैं, ये जंग का दायरा कार कितना फैलेगा और इसका क्या असर पाकिस्तान तक भी आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप थोड़ी सी और मेहनत कर लिया करें, एक ही क्लिप दिखा के। या आइंदा ये गिला ना या आवाम का जो आता है बार बार, क्योंकि लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक काम ही ऐसा है कि आप हवाई हर किसी को तो बिठा के आप लोग कह रहे होते हैं कि आपकी ये सही होगी, ये सही होगी। तो डेफिनेटली कुछ प्रूव करेंगे तो आपके जाहिर बात है व्यूवर्स ज्यादा हैप्पी होंगे। तो थोड़े से माजी के क्लिप्स जो है ना, इनको लगा लगा के दिखाया करें। अब और कोशिश हमें करेंगे नहीं, हम। और वैसे तो इस कौम की मैं माशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि हमारी बारी आई तो ये इतने कॉन्शियस हैं तारीखों को और उनको समझने में और याद रखने में। जबकि पूरी इन्होंने, जब का पाकिस्तान बना है, कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितने वादों पे उन्होंने इलेक्शन लड़े, 25-25 साल पंजाब संभाला। उनसे इन्होंने कभी नहीं पूछा कि आपने तो इलेक्शन में ये कहा था, 5 जो साल बाद वादे भी किए। 5 साल बाद भी नहीं पूछा। और फिर इन्होंने अब भी वही जिन्होंने इतने सालों हुकूमत की है उन्हीं की दोबारा आने की खबरें हैं। और फिर भी ये इतनी देर नहीं रखते कि उनसे पूछ सकें कि भाई अब क्यों, मतलब अब तो बस करो। लेकिन हमारी लाइफ स्पैन इनके लिए इतना है, लेकिन अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई रियायत दें, और होनी भी नहीं चाहिए। काम ऐसे ही होना चाहिए, आप अपने काम में इतने ही ताक हो कि कौम का एतमाद बढ़े, पाकिस्तानी जो हमारा इमेज है वो कुछ बेहतर हो। और लेकिन उसमें थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, हमारे एंड का काम है कि हम तारीखें थोड़ी सी संभल के, प्रेडिक्शन संभल के करें, और आपका काम है कि आप क्लिप निकाल के जरूर दिखाएं। बाकी ये है कि जो जंगों की बात थी वो एज सच अभी ये जो इब्तदा हो गई है हमास और उसके जो मिसाइल इसराइल के दरमियान। इसराइल पे फायर किए उन्होंने, तो हमास के मुजाहिदीन है। सबसे पहले तो मैं आपके, हमारा छोटी सी वॉइस है, इसके जरिए जो अच्छी बात कर सकते हैं वो तो करें, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप नहीं है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ पट्टियों पे जंगजू लिख रहे हैं उनको। कभी ये मुजाहिदीन होते थे, और कभी ये सारे हमारे लिए फलस्तीनी भाई मुजाहिदीन, हमास के मुजाहिदीन ने ये कर दिया, कश्मीर के मुजाहिदीन। अब ये जंगजू हो गए हैं। कश्मीर वाला तो खैर खाते ही खत्म हो गया। तो ये अब जहां भी आप टैग्स देख रहे हैं अपने टीवी चैनल्स पे, तो इनको जंगजू कहा जा रहा है। और इंग्लिश चैनल्स पे तो इनको मिलिटेंट ही कहना, मिलिटेंट विंग हमास का। हमास है ही मुजाहिदीन की तंजीम, उसको मिलिटेंट विंग अलहदा से तो इसमें थोड़ी होगा। दूसरी बात यह है कि ये इतना मजबूत अटैक है कि ये इसको मजाक ना समझें। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि प्लानिंग है। ये आंसर है। कोई आज माने ना माने, ये कल मैं बता दूं, ये कल सब मानेंगे। ये जो G20 समिट हुआ इंडिया में,
یہ اس کا آنسر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے امریکہ انڈیا نے کیا سمجھا تھا رشیا چائنا کو کہ وہ بڑے آرام سے ان کا سی پیک ختم کریں گے، پاکستان میں رجیم چینج کریں گے اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس G20 سمٹ میں خاص بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ اسرائیل کو لنک کیا جا رہا تھا اس سارے روڈ میپ میں، اور وایا اسرائیل سعودیہ کو لنک کر رہے تھے، اور یہ پورا ان کا پلان تھا۔ تو اس خطے میں جنگ ڈال کے چائنا اور رشیا نے ایکچولی امریکن جو لابی ہے، جو یا اسٹیبلشمنٹ یا پاور کہیں ایکچوئل، اس کو آنسر دیا کہ بھائی اگر تم ہی ہمیں کھیلنے دو گے تو کھیلنے ہم بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ اب آپ لوگ اس کو مذہبی تناظر میں دیکھنا چاہیں تو آپ پہ فتویٰ صرف ایک ہی چیز کا لگتا ہے کہ کسی بھی مظلوم کی مدد آپ پہ واجب ہے، خواہ وہ پھر مسلمان ہو یا نہ ہو۔ فلسطینی سرزمین پہ قابض ہوئے ناحق جو جیوش پیپل، وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اسٹرگل کریں، لیکن وہ ان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ پرائمری رائٹ ہے ان کی جگہ کا حفاظت کرنا، کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب سے بالاتر ہو کے۔ اور بطور مسلم یہ بیت المقدس کی ہماری جنگ نہیں ہے، وہ تو ہمارے نبی نے اسی وقت دعا مانگ کے اپنا کعبہ ہی علیحدہ مانگا اور خدا نے کہا میں نے تیرے دل کی سن لی۔ یہ ہمارے لیے وہ میٹر نہیں ہے، ہم اصل میں چھوٹے سے پرائے میں اپنے دین کو لے آتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں پوری دنیا کی اونرشپ دیتا ہے، ظلم کہیں بھی ہو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہے اسلام، سلامتی، یہ ہے سلامتی کا مذہب جو کہ انشور کرتا ہے ہیومن رائٹس ایکچولی۔ تو اس کو مذہبی رنگ جس انداز سے دیا جا رہا ہے یہ انداز جائز نہیں ہے۔ پہلی بات کہ جی بیت المقدس ہمارا نہیں، وہ سب کا ہی ہے جو جو اس کو مانتے ہیں، یہودیوں کا پہلے تھا، اس کے بعد کرسچنز کا تھا، تو ہمارا تو نبی نے جب دعا کی تو کعبہ ہو گیا، میں تو سمت کا تھا، باقی مسجد اقصی ایک علیحدہ میٹر ہے۔ میٹر جو اصل غیرت کا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی مظلوم ہے، اور ہمیں مظلوم کسی بھی دنیا کا مظلوم، وہ برما کا ہو، وہ روہنگا ہو، وہ کہیں اور ہو، بے شک نان مسلم ہو، کرسچن کہیں انڈر اپریشن ہے، ہمیں آنرشپ لینی چاہیے ان ساری دنیا کی، نہ کہ ہم اس کو مذہب کا اس طرح سے رنگ دیں کہ وہ جی بیت المقدس ہمارا ہے اور یہ نہیں۔ یہ ایک کنفلکٹ ہے، مطلب فلسطینی اگر مثال کے طور پہ اس کو کیپچر بھی کر لیتے ہیں، دوبارہ قبضے میں بھی لے لیتے ہیں، تو کیا یہ دوسرے مذاہب کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنی سیکرڈ پلیسز پہ جو ہے وہ اپنی عبادتیں کریں؟ ان کی دیواریں گریا ہے یہودیوں کی یا کرسچنز کی بھی، ڈیفینیٹلی یہ جگہ سیکرڈ ہے ان کے لیے بھی۔ تو اب انٹرنیشنل جب گلوبل ولیج بن گیا سر، آپ ایک دوسرے کے ملکوں میں آ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، رشتے کر رہے ہیں، شادیاں، پاسپورٹ لے رہے ہیں، تو بھائی ایسا کیوں ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک علاقے کو کنفلکٹنگ بنا کے اور اس پہ خون بہایا جائے؟ نہیں، اگر مسلمانوں کے بھی قبضے میں ہے تو تمام مذاہب کے لیے وہ اوپن ہے، آئیں اپنی عبادت کریں ایک اچھے۔ لیکن یہ جو کلنگ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، جو اسرائیلی اپروچ تھی باربرزم کی یا اس طریقے کی جو انہوں نے طریقہ اڈاپٹ کیا، اس کا جواب صحیح دیا جا رہا ہے، اور یہی شاید بیسٹ جیسے کہتے ہیں اٹیمپٹ تھی۔ جس طریقے سے حماس، اور اب آپ دیکھیں گے حزب اللہ بھی آپ کو کنیکٹڈ نظر آئے گی، اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں شام، ایران، چائنا، رشیا، بلکہ چائنا بھی اسی کی سپورٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ جو بات کر رہے ہیں پیوٹن کے ہم نظر ہے ہماری اس مسئلے پہ، وہ نظر کا مطلب یہ ہے بتانا کہ بھائی یہ آپ کا جواب ہم نہیں دیا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا تیسری عالمی جنگ کا شاخسانہ ہو سکتا ہے یہ جنگ اگر پھیلتی چلی جاتی ہے؟ کیونکہ روس اور یوکرین کی بھی وار ابھی تک جاری ہے۔ دیکھیں وہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ مون انڈر اسکارپین میں شروع ہوئی تھی، وہ تو نہیں لپٹتی جلدی، بلکہ یہ آذربائیجان کی بھی وار جو ہے شاید تھوڑی سی پک رہی ہے کھچڑی، کدھر سے یہ بھی پک چلی ہے۔ آپ کو ایک روایت یاد کروا دوں، روایت تھی کہ جب دنیا میں شام میں خیر باقی نہیں رہے گی تو پوری دنیا میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ماضی قریب کے سالوں میں شام کا چورا چورا ہو گیا، آئی ایس بالکل انٹرنیشنل یہ قوتوں نے بالکل بشار بالکل الاسد کو مارنے کے لیے بڑا زور لگایا، لیکن کیا کر سکے، رجیم چینج نہیں کر سکے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، کیونکہ صرف ایک نیک کام ہو رہا تھا،
ایک اللہ کے حکم کے مطابق کام تھا، پوری دنیا مل کے ہلا نہیں سکی. کیوں؟ بشار الاسد بے شک بہت بڑا ڈکٹیٹر ہو، بے شک جو مرضی ہو، لیکن حزب اللہ کو کمک ایران کی وہاں سے جا رہی تھی، اور حزب اللہ حماس کو مدد کر رہی تھی، کسی مظلوم کو مدد کر رہی تھی. اب آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی مسلمان اللہ کے حکم کے عین مطابق عمل کرے گا، غیبی قوتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اسی لیے یہ شام کا رجیم چینج نہیں کر سکے، اسی لیے یہ حسن نصر اللہ کو آج تک انگلی نہیں لگا سکے. اتنا سا لبنان ہے، امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اسرائیل کے. حسن نصر اللہ صاحب جیسی شخصیت کو تو کب کا اڑا دیتے، لیکن کیوں نہیں کر سکے. اتنی ہمیشہ وہ راکٹوں کی بارش کرتے ہیں اسرائیل پہ، ابھی بھی کریں گے، یہ بھی انہی کا سرانی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کا کچھ نہیں کر سکے. جیسے ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو انہوں نے ایک ہی اس میں اڑا دیا تھا کہ اس بندے سے تانگ تھے، کیونکہ وہ بھی اسی کو پورے حماس کو اور یہ الائن کیا تھا جو کمک تھی شام کے ذریعے. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کے لیے وہ آدمی اتنا خطرناک ہو گیا کہ اسپیشل آپریشن کے ذریعے اس کو شہید کیا گیا. اب بھی یہ جنگ جو آپ کی بات ہے، میں اس کو تھوڑا سا تمہید باندھنے کی یا بیک گراؤنڈ ناظرین کو بتانے کی یہ ضروری تھا کہ سمجھ جائیں کہ اس میں کتنے ملک انوالو ہیں. یہ جو اٹیک ہے یہ لبنان، شام، ایران، ان 3 ملکوں کی پریکٹیکل اور چائنا اور رشیا کی ایموشنل سپورٹ کا نتیجہ ہے. اور آپ قریب دیکھیں گے کہ اس نے پاسبلٹی ہے کہ اگر اب آپ کو انڈیا اور افغانستان کی سائڈ سے بھی کوئی ٹف ٹائم دیا گیا تو آپ یہ پورا خطہ یہ سارا اس میں چلا جائے گا. اب لڑنا 2 ہاتھیوں نے بلکہ 3 4 جنگ ہونی ہے، چائنا، رشیا، امریکہ، انڈیا. پلینگ فیلڈ، جو پلینگ گراؤنڈ ہے وہ آپ ہم ہیں، اور یہ خطہ ہے آپ، اور انہوں نے اس کو جنگ میں لے جانا. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اس کا بن جائے اب، اور رکے نہ، کیونکہ اس کے پیچھے اب یہ جو اٹیک بتا رہا ہے کہ یہ بہت مضبوط اٹیک ہے، یہ کوئی ایموشنل اٹیک نہیں ہے. اچھا اسامہ صاحب، بالکل آپ نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست ثابت ہو چکی ہے. آپ نے جنگوں کے حوالے سے جو نشاندہی کی، پیش گوئی کی، وہ ہو گیا. ہم آپ سے بس یہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری سب کی دعا ہے کہ جلد سے جلد جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، فائنلی بیٹھ کے آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کب تک یہ مسائل جو ہیں، یہ جو خطے میں سینٹرل ایشیا کے اندر جو ایک نیا تنازع اس نے جنم لیا ہے اسرائیل اور فلسطین کا، کب تک اس کو آپ حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ حل تو اتنی جلدی اب نہیں ہونا، اور یہ پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہوگا کہ کچھ راکٹ کی بارش ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا. اس دفعہ تو اس کا انداز یہ 14 اکتوبر کا ہے. سولر اکلپس تو ویسے ہی خون مانگ رہا ہے، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے، حادثات کے، زلزلوں کے، جنگوں کے، خون بہنا ہے in any way. Actual bloody solar eclipse. So in short we can say the bloody solar eclipse. یہ خونی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس نے خون مانگا، اور وہ آپ کو کسی بھی انریسٹ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. وہ آپ کے یہاں کہیں بھی کسی جلسے میں بھی ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہو کہ کوئی انریسٹ کریٹ ہو جائے، کچھ جانے چلی جائیں. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے نا، خدا تو زندہ مانتا ہی نہیں ہے اس کو. جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق سلامتی کا دین اپنے اوپر طاری کر کے اس انسانیت کی سلامتی کے لیے کوشاں نہیں ہے، اس کو اللہ زندہ نہیں مانتا، ہلاکت نہیں مانتا. تو یہ تو اب جو آپ دیکھیں گے آگے آنے والے ٹائم میں اموات کی ریشو اچانک کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور محمد اسامہ علی خان صاحب کو دیں اجازت. مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اور آخر میں دعا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جلد سے جلد اللہ تعالیٰ سے بڑی ہماری دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ جنگ جو ہے جلد سے جلد اختتام کو پہنچے. خدا حافظ.